بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالمطلب کی 100 اونٹوں کی قربانی کا واقعہ۔ ہماری دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جو 100 اونٹوں کی قربانی حضرت عبدالمطلب نے کی تھی وہ حضرت عبداللہ کی ہی زندگی کے موقع میں کی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں کہا گیا کہ منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک بھیڑ ذبح کر کے غریبوں کو کھانا کھلا دیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بڑی قربانی پیش کرو۔ اس بار انہوں نے بیل ذبح کر دیا۔ پھر خواب میں کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی قربانی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو تب کہا گیا کہ اپنے بیٹے میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی۔ اب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے کہ کون اپنے آپ کو ذبح کرواتا۔ آخر حضرت عبداللہ بولے، ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں، یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت بھی تھے۔ سب سے زیادہ محبت حضرت عبدالمطلب کو انہی سے تھی۔ اپنے تمام بیٹوں کے نام قرعہ ڈالا گیا۔ حضرت عبدالمطلب کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری پکڑی، حضرت عبداللہ کو نیچے لٹایا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو نیچے لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ دیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے تھے۔ ادھر باپ نے حضرت عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا ہدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ہدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھ دیے جائیں۔ دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور 10 اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈال دی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھائے جائیں۔ حضرت عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا۔ 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی اور تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبدالمطلب کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی قبول کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے انسان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا۔ گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا ہدیہ 100 اونٹ ہے۔ جب اس بات کا تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا یہ درست ہے۔ اسی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ذبیحہ یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہشمند تھیں، لیکن حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی اور حضرت عبداللہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے سے نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا چاہے یہ شخص وہی ہوں گے جن سے آخری نبی آئیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، بدلے میں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنی تمہاری جان کے بدلے میں قربان کیے گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے والد کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔
آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آئیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں ماں بننے والی تھی تو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں میرے پاس آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس وقت کے سردار کی نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد وہ اس وقت آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ تب اس نے کہا کہ جب پیدائش ہو تو تم اس طرح کہنا کہ میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے شخص اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے اور زمین آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا کہ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ اور ان کا نام محمد رکھنا کہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے جس میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے بے چینی سے انتظار کرنے لگتے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ حضرت عبداللہ ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ جب قافلہ مدینے سے گزرا تو آپ اپنی والدہ کے ہاں ٹھہرے اور 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ جب ان کی انتقال کی خبر حضرت عبداللہ کو ہوئی تو سارا گھر ماتم زدہ بن گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے بہت غم زدہ ہو کر کہا کہ اے الہی، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حق عز و جل نے فرمایا کہ میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔